ایک گلی سے گزر ہوا، اس گلی میں ہر شخص کی آنکھیں نمناک نظر آئیں۔ ایک گھر سے زور و قطار رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس گھر کے اندر ایک بچی کا انتقال ہوا ہے، جس کی داستان سن کر ہر شخص آنسو بہا رہا ہے، اس کی آنکھیں نمناک ہیں۔ وہاں پہ معلوم ہونے پر پتہ چلا کہ اس گھر کے کسی قریبی عزیز کی شادی تھی، اور جو قریب ہی ہونے والی تھی۔ اس گھر کے لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اس گھر کی اس شادی کے لیے کوئی نئے کپڑے خرید سکتے، تاہم انہوں نے اپنے گھر سے ہی کچھ نئے پرانے کپڑے جو ہے وہ ان کو تیار کرنے کا بندوبست کیا۔ ماں نے پرانے کپڑے تیار کر لیے، والد کے بھی پرانے کپڑوں کو ٹھیک کر لیا گیا، بہن بھائیوں کے کپڑے بھی کسی حد تک انہوں نے درست کیے، کسی کے کچھ خریدے اور کسی کے پرانے درست کیے۔ ان کے ہاں ایک بچی تھی، اس بچی کے لیے کپڑے دستیاب نہیں تھے، تاہم ماں نے یہ سوچا کہ کوئی پرانے کپڑے جو ان کے پاس آلریڈی موجود ہیں ان کو نئے سرے سے تیار کر لیا جائے، ان کو پھاڑ چیر کر اس سے کوئی نیا سوٹ بنا لیا جائے۔ لہٰذا وہ بچی کے جو والدہ تھی اس نے ان پرانے کپڑوں کو نیا سوٹ بنانے کی کوشش کی۔ وہ بچی جو تھی وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اسے پتہ تھا کہ میرے نئے کپڑے نہیں ہیں، وہ زار و قطار رونے لگی۔ اس کی یہ رونے کی حالت کو دیکھ کر والدہ بھی اضطراب کی شکل میں تھی، وہ بھی پریشان تھی، لیکن اس کے پاس کچھ تھا نہیں کہ وہ اس بچی کو نیا کوئی سوٹ لے کر دیتی۔ غرض جب وہ اس کی بچی کی جو رونے دھونے کی جو حالت تھی اتنی دردناک تھی کہ بالآخر وہ جو والدہ تھی وہ بھی اضطراب سے، اس پریشانی سے اپنے اوپر قابو نہ پا سکی، اور اس نے یہ کپڑے سیتے ہوئے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر اس کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو اس کو موت ہی دے دے، اس کو اس دنیا سے اٹھا لے۔ وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، اور تھوڑی ہی دیر بعد اس بچی کی طبیعت خراب ہوئی اور 1-2 دنوں کے اندر اس بچی کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر سب محلے کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور سب کو رونا آ گیا۔ وہاں اس کی والدہ جو تھی وہ بھی بہت زار و قطار رو رہی تھی اور اپنی اس الفاظ پر بار بار ندامت کا اظہار کر رہی تھی۔ ہمیں یہ اپنے زبان سے بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ آج اگر ہماری حالت بہتر نہیں ہے، آج ہمارے پاس اگر دولت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری یہ کایا پلٹ جائے اور ہمیں بہت زیادہ مال و دولت مل جائے اور ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس آج ہے ان کا آنے والا لمحہ کیسا ہوگا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس دولت کے لیے، اس پیسے کے لیے ترسنے لگ جائیں، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو مل جائے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اس کے فیصلے ہیں، کس کو وہ کیا چیز کب دیتا ہے اس کو بہتر پتہ ہے۔ لیکن ہمیں بات کرتے ہوئے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنے جو اللہ نے ہمیں چیزیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس سے شکایت کر کے بد دعا اپنے زبان سے نکالیں اور پھر اس بد دعا کے لیے ہم اپنے آپ پر ندامت جو ہے وہ کرتے رہیں اور اپنی شرمندگی اور اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے رہیں، اور پھر اللہ سے بھی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ، تو نے میری دعا قبول نہ کی ہوتی، تو نے میرے الفاظ کو قبول نہ کیا ہوتا۔ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ جہاں اللہ نے ہمیں محبت کرنے والے والدین دیے ہیں، اولاد دی ہے، صحت مند جسم عطا کیا ہے، تو ہمیں وہ یہ سب چیزیں جب چاہے گا، جب وہ اس کی مرضی ہوگی ہمیں وہ عطا کر دے گا۔ ہمیں اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو
اور شکر کے خلاف ہو، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کی کے خلاف جا رہا ہو، اس کے لیے ہم کوئی اللہ کے ساتھ شکوہ نہ کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں جہاں کچھ نہیں دیا وہاں پہ بہت ساری نعمتوں سے نوازا بھی ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا ایک لگاؤ قائم رکھنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس پر شاکر ہیں، اور جو تو نے نہیں عطا کیا اس میں جو بھلائی ہے تو بہتر جانتا ہے، تجھے بہتر پتہ ہے کہ ہمارے لیے کب کون سی چیز بہتر ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوں گی، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں۔ یہ دولت، یہ مال، یہ عزت، یہ سب کچھ اس کی طرف سے انسان کو عطا کی گئی نعمتیں ہیں، ہمیں صرف ان پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے کبھی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔